آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بریگیڈیئر محمود کی آٹو بایوگرافی کی قسط نمبر 5 سنائیں گے۔ اس سے پہلے 4 ایک ساتھ آپ ہماری پلے لسٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ کرنل ظفر اللہ اور ضیاء الحق میں ہونے والی دلچسپ لڑائی کی کہانی۔ جب کرنل ظفر اللہ نے ضیاء کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی دی، جنرل ضیاء نے زہر والا گڑ کھلا کر کرنل کو مارنے کی کوشش کی۔ آخر اس لڑائی کا اینڈ کیا ہوا؟ یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جنرل ضیاء الحق اس بات پر بھڑک گئے تھے کہ کرنل نے ملٹری کورٹ کی سماعت کے بعد جنرل نصیر اللہ بابر کو بری کر دیا تھا۔ مارشل لا حکام نے فیصلہ کیا کہ اس کرنل کو سبق سکھایا جائے کہ اس نے بریگیڈیئر محمود اور لندن سے آئے کرنل ظفر کو جنرل نصیر اللہ بابر سے ملوانے میں مدد کی تھی، حالانکہ گورنر فضل الحق تک کا حکم تھا کہ اس قیدی سے ملاقات نہیں ہو سکتی تھی۔ سوچا گیا کہ کسی نہ کسی ایشو پر کورٹ مارشل کیا جائے۔ اب سوال یہ تھا کہ کرنل ظفر اللہ کے خلاف کیا الزام لگا کر ان کا کورٹ مارشل کیا جائے۔ آخر حکام کو ان کے خلاف ایک مزیدار جواز مل گیا اور اس کا ٹرائل شروع کر دیا گیا۔ کرنل ظفر اللہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے باڑہ مارکیٹ سے ایک ایئر کنڈیشنر خریدا اور پھر اسے موٹر سائیکل پر گھر لے گئے تھے۔ اس الزام سے وہ جلد بری ہو گئے تو انہیں ایک اور الزام پر چارج لگا کر پھر کورٹ مارشل شروع کر دیا گیا۔ وہ اس سے بھی بری ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ان کی پوسٹنگ کوئٹہ سٹاف کالج کر دی گئی۔ اس پوسٹنگ کی بڑی اہمیت تھی، لیکن جو ہی جنرل ضیاء الحق کو پتہ چلا کہ کرنل ظفر اللہ کو کوئٹہ سٹاف کالج میں ایک اچھی پوسٹنگ مل گئی تھی تو انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فوراً وہ آرڈر کینسل کرا دیے۔ اس بار کرنل ظفر اللہ نے سوچا کہ بس اب کافی ہو گیا ہے، مزید وہ برداشت نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر کرنل ظفر اللہ نے ایک دن ایک خط جنرل ضیاء الحق کے نام لکھا۔ کرنل صاحب اب پوری لڑائی پر تل گئے تھے۔ اب ان کو نتائج کی پرواہ نہیں رہی تھی کہ وہ ایک سرونگ کرنل ہو کر فوج کے سربراہ کو ایک ایسا خط لکھ رہے تھے جس کے نتائج کچھ بھی نکل سکتے تھے، اور یہ الزام بھی لگ سکتا تھا کہ وہ اپنے سربراہ کو بلیک میل کر رہے ہیں۔ کرنل ظفر اللہ نے جنرل ضیاء الحق کو لکھا، سر آپ کو یاد ہوگا آپ نے ملک پر مارشل لا لگانے کے بعد حکومت برطرف کر کے بھٹو صاحب کو مری میں قید کر دیا تھا۔ ایک دن آپ بھٹو صاحب سے ملنے مری آئے تھے تو آپ گھبرا رہے تھے۔ آپ نے مجھے خصوصی ہدایات دی تھی کہ میں آپ کے ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ ملاقات میں موجود رہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میرے سامنے آپ اور بھٹو صاحب کے درمیان بہت حساس نوعیت کی باتیں ہوئی تھیں، جس کا آج تک کسی کو علم نہیں ہے۔ صرف میں ہی جانتا ہوں کہ وہ گفتگو کیا تھی۔ میں نے اس عرصے میں اس خطرناک گفتگو کو خفیہ رکھا ہے۔ آج تک میں نے وہ راز نہیں کھولے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ کتنی حساس گفتگو تھی جو آپ دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ میں نے آج تک اپنی نوکری پوری ایمانداری سے کی ہے، لیکن میرا بھلا کیا قصور ہے کہ سب میرے پیچھے اس طرح پڑ گئے ہیں جیسے میں کوئی بڑا جرائم پیشہ انسان ہوں۔ اس خط میں اور بھی بہت کچھ لکھا گیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کو جب خط ملا تو ان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس خط کو پڑھنے کے بعد کرنل ظفر اللہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب کرنل ظفر اللہ کی جنرل ضیاء الحق سے ملاقات ہوئی تو جنرل ضیاء الحق نے کہا، کرنل ظفر اللہ آپ کو مزید فوج میں نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا میں آپ کو ریٹائر کر رہا ہوں۔ جنرل ضیاء الحق کو علم تھا کہ کرنل ظفر اللہ کے پاس بہت اہم راز تھا جس کا کسی اور کو علم نہ تھا، کہ ان کے اور بھٹو کے درمیان مری میں ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی تھی۔ سب سے بڑھ کر کرنل صاحب اس بات کے گواہ تھے کہ وہ آرمی چیف ہوتے ہوئے بھی بھٹو صاحب کو اکیلے ملنے سے گھبرا رہے تھے، لہٰذا وہ کرنل صاحب کو ساتھ لے گئے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کو پتہ تھا کہ کرنل ظفر اللہ کی زبان بندی ضروری ہے، لہٰذا جنرل ضیاء الحق نے سختی کرنے یا کچھ اور قدم اٹھانے کے بجائے کرنل صاحب کو زہر کے بجائے گڑ کھلا کر مارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے کرنل کو فوج سے ریٹائر کر کے فوری طور پر آئی جی جیل خانہ جات بلوچستان مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ ان سے خوش رہیں اور وہ گفتگو سامنے نہ لے آئیں جو جنرل ضیاء الحق کے لیے پشیمانی کا سبب بن سکتی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ضیاء الحق نے کرنل صاحب کو وہاں سے بھی ریٹائر کر دیا۔ بریگیڈیئر محمود لکھتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ فوج دراصل جنرل ضیاء الحق کی ذاتی جاگیر بن چکی تھی اور وہ اپنی مرضی سے جسے چاہتے عہدہ دیتے، ریٹائر کرتے یہ سزا دیتے تھے۔ کرنل ظفر اللہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ پہلے ان کا 2 دفعہ کورٹ مارشل کرایا گیا کہ انہوں نے کیوں جنرل نصیر اللہ بابر کو بری کر دیا تھا، اور سب سے بڑھ کر ان کی ملاقات بریگیڈیئر محمود اور لندن سے آئے کرنل ظفر سے کیوں کرائی تھی، جبکہ جنرل فضل الحق نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ اب انہیں آئی جی لگانے کے بعد بھی جنرل ضیاء الحق ان کی طرف سے مطمئن نہیں تھے، لہٰذا انہیں وہاں سے بھی کچھ عرصے بعد ہٹا دیا گیا۔ جب برسوں بعد بینظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو جنرل نصیر اللہ بابر نے پرانے احسانات کو یاد کرتے ہوئے کرنل ظفر اللہ کو دبئی میں سفارت خانے میں کمرشل اور ٹریڈ کونسلر لگوا دیا۔
اس سے پہلے جنرل نصیر اللہ بابر نے بھٹو کے کہنے پر 200 افغان اکٹھے کیے تھے جب افغانستان کی طرف سے پاکستان کے اندر کارروائیاں کی جا رہی تھیں تاکہ انہیں افغانستان کے اندر جواباً استعمال کیا جا سکے۔ جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا اور جنرل نصیر اللہ بابر کی گرفتاری کے بعد سارا منصوبہ درا کا درا رہ گیا۔ گل بدین حکمت یار اکثر بریگیڈیئر محمود کے گھر آتے کہ ان کی مدد کریں کیونکہ انہیں علم تھا کہ وہ جنرل نصیر اللہ بابر کے دوست تھے اور انہیں اس منصوبے کا سارا علم تھا۔ بریگیڈیئر محمود نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جنرل نصیر اللہ بابر جیل میں تھے اور انہیں خود آرمی سے ریٹائر ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ بریگیڈیئر محمود نے حکمت یار کو لیفٹیننٹ جنرل جمال سعید میاں کے پاس بھیجا لیکن انہوں نے بھی معذرت کر لی کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اس پر حکمت یار اور ان کے ساتھی بہت فرسٹریشن کا شکار ہوئے کہ وہ اب کدھر جائیں۔ ایک صبح بریگیڈیئر محمود کو ایک فون کال آئی، دوسری طرف ایک اہم امریکی لیوس تھا جسے جنرل ضیاء الحق نے امریکہ سے خصوصی طور پر ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ مسٹر لیوس نے بریگیڈیئر محمود سے کہا کہ وہ جنرل ضیاء الحق سے ملنے سے پہلے انہیں ملنا چاہتے ہیں، انہیں کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ بریگیڈیئر محمود کے لیے ایک نیا امتحان شروع ہو رہا تھا، صورتحال جلد بدلنے والی تھی جس کا اندازہ بریگیڈیئر محمود کو ہرگز نہ تھا۔ تو دوستی تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔